أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. ترجمہ کنزُ العرفان. تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پاؤ اور اچھی طرح دل سے مان لیں. فلا وربک. تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آبیاشی کرتے تھے. وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا. یہ معاملہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا. اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. باوجود اس کے فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے. جو شخص تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے. ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے. اس آیت مبارکہ سے 7 مسائل معلوم ہوئے. 1. اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا، اے حبیب تیرے رب کی قسم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرواتا ہے. 2. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا. 3. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا. 4. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں. 5. اللہ تعالیٰ بھی حاکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، البتہ دونوں میں لامتناہی فرق ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائیں
تو شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائی جائے۔ 6 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ 7 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے اور ان کو نہ ماننا کفر ہے، نیز ان پر اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کافروں کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، یہاں مخلص و منافق سب کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے تھے۔ اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر واقعی ایسا حکم دے دیا جاتا تو ایک بڑی تعداد اس حکم پر عمل نہ کرتی۔ اس میں بطور خاص منافقین یا نئے مسلمان ہونے والے داخل ہوں گے، جیسے منافقین اکثر جہاد سے فرار کی راہ اختیار کرتے تھے اور نئے مسلمان ہونے والے بھی کئی جنگوں میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جہاں تک مخلصین یعنی جلیل و قدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تعلق ہے تو کتنے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایسے ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں خود کو قتل کرنے یا اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا تو تم میں سے تھوڑے لوگ ہی کرتے، لیکن اگر وہ ہر اس حکم پر عمل کریں جو انہیں دیا جائے، خواہ خود کو جان سے مار دینے کا ہو یا گھروں سے نکل جانے کا، بہر صورت یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔
اور ایمان پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور اس پر ہم انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے اور انہیں صراط مستقیم کی اعلیٰ درجے کی ہدایت عطا فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔